بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرصہ دراز سے ایک آواز اصحاب کے خلاف، اولیاء اللہ کے خلاف اور انبیاء کے خلاف بلند ہو رہی تھی۔ الحمدللہ کل اس کو ہمارے اداروں نے گرفتار کر لیا، خاص طور پہ اس کے حالیہ بیان کی وجہ سے۔ ویسے تو بے شمار ایسی چیزیں ہیں جس کی طرف ہم پہلے بھی اشارہ کر چکے ہیں، لیکن یہ ایک خاص وجہ بنی اس کی گرفتاری کی۔ وہ تو گرفتار ہو گیا، اب اس کی گرفتاری کے بعد اس کے کچھ لونڈے لپاڑے اس کی وضاحتیں بیان کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اس کی گستاخی کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے کہتے کہ بھائی تیرا رستہ او تے ساڈا رستہ او، لیکن انہیں انج نہیں کیتا۔ اور پھر انجینئر محمد علی مرزا نے بھی وضاحتی بیان دیا۔ اچھا، بجائے اس کے کہ یہ توبہ کرتا، یہ معافی مانگتا، یہ آگے سے وضاحتیں دے رہا ہے کہ جو الفاظ اس نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہے، ہم تو وہ الفاظ کہہ ہی نہیں سکتے جو اس نے الفاظ کہے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ جو اس نے وضاحتی بیان دیا اور جو اس کو امام اور ریسرچر کہنے والے ہیں، وہ جو وضاحتی بیان اس کا چلا رہے ہیں، اس کی طرف غور کرتے ہیں کہ کرسچنز ہمارے پیغمبر کو نعوذ باللہ دجال سمجھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، میں نے بولا کہیں گے تو جی آپ نے سنا، اس نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ کرسچن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھتے ہیں، میں وہ لفظ نہیں کہہ رہا، یہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ساتھ ہی اس نے ڈاکٹر اسرار کی ویڈیو بھی لگائی۔ عیسائی سمجھتے تھے کہ جسے ہم خدا سمجھتے ہیں اس کے قاتل یہ ہیں، انہوں نے سولی چڑھایا۔ یہودی سمجھتے تھے کہ کافر جو تھا، مرتد جو تھا، جادوگر تھا، ولد الحرام تھا، ولد الزنا تھا، اسے یہ خدا کا بیٹا بنائے پھرتے ہیں۔ اور آپ ڈاکٹر صاحب کی بات سنیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہودی یہ سمجھتے ہیں یا عیسائی یہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس نے کہا کہ میں نے بھی یہ لفظ کہے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نزدیک یہ لفظ سمجھنا کہنا یہ محتاط تھا، اور کہنا کہ وہ کہتے ہیں یہ اس کے نزدیک بھی جرم ہے۔ اب آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس نے ایسے ہی کہا تھا۔ انسانی تاریخ کا سب سے کامیاب ترین انسان آج پلانٹ ارتھ پہ 6 ارب لوگ ان کو پیغمبر ہی نہیں مانتے، 2 ارب کرسچنز انہیں دجال کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اب آپ نے سماعت فرمایا، یہ کہتا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں، جبکہ اس نے کہا تھا کہ وہ کہتے ہیں۔ اتنا بڑا جھوٹا یہ بندہ، اتنا بڑا جھوٹا ہے کہ زمانے میں اس سے جھوٹا بندہ کوئی نہیں ملتا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹیا لعنت ہے تیرے تھے۔ اور یہ وضاحتی بیان دیتے ہو، شرم کرو، حیا کرو، خود تو سنو اس نے کہا کیا ہے، اور جو لفظ اس کے نزدیک خود جرم ہے اس نے وہی لفظ کہے ہیں۔ ہم اداروں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس کو صرف حفاظت میں نہ رکھا جائے، نظر بند نہ کیا جائے، بلکہ اس کو سزا دی جائے، جو گستاخ رسول کی سزا ہے وہ سزا دی جائے۔ اس نے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچائی ہے، اور وہ کرسچن جن پہ یہ الزام لگا رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں تو پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ یہ الفاظ بھی ایسے کچھ ہیں، ان کو بھی نہیں ملا۔ میں ایک اور گزارش کروں گا کہ وہ مرزے کے لونڈے لپاڑے جو اس کی وضاحتیں بیان کر رہے ہیں اور اس کا ساتھ دے رہے ہیں، میں اداروں سے کہوں گا کہ ان پہ بھی کارروائی کی جائے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ گستاخ رسول کو سپورٹ کرنے والے کی سزا کیا ہے۔ آخر وہ زبان انشاءاللہ العزیز بند ہو جائے گی جو علماء کے خلاف، جو اولیاء اللہ کے خلاف، جو اصحاب رسول کے خلاف، جو انبیاء کے خلاف بلند ہوتی رہی تھی۔ کل بھی ایسی زبانیں بند ہو گئی، آج بھی انشاءاللہ العزیز ایسی زبانیں بند ہوں گی، اور قیامت تک جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے مستانے ہیں، ایسی جو کوئی بھی آواز اٹھے گی انشاءاللہ العزیز اس کو بند کرنے کے لیے حتی الامکان کوشش کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔